ان کے پاس ڈیول چارج تھا. تو میں آپ کو بات بتا دوں, یہ لوکل گورنمنٹ کے ادارے جب تک اپنے وسائل پیدا نہ کریں یہ بالکل یہ چل ہی نہیں سکتے. لہٰذا یہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا کہ صوبائی گرانٹ کو پیچھے پڑے رہیں گے یا انتظار کریں گے کہ جے زیڈ والے کچھ دے دیں گے تو ہم کچھ کریں گے یا پارسا والے کچھ کریں گے. لہٰذا ان کو باقاعدہ طور پر ایون آئین کے آرٹیکل 7 میں لوکل اداروں کو ٹیکسیشن کا اختیار ہے. 3 حکومتوں کو ٹیکس لگانے کا اختیار ہے. The one is federal government, the second is provincial and the third is local government. کسی اور کے پاس ٹیکس لگانے کا اختیار نہیں ہے. آپ کے آئین کا آرٹیکل 7 کہتا ہے کہ ان 3 اداروں کے پاس ٹیکس لگانے کا اختیار ہے. لہٰذا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس میں آپ کو ٹیکسیشن کا ایک باقاعدہ چارٹ دیا گیا ہے. جب ہم نے انٹریکشن شروع کیا بحرین کے ساتھ, میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا, میں لوکل گورنمنٹ میں چیف افسر رہا ہوں, ٹی ایم او رہا ہوں, تو میں نے وہاں پر اپنی کولیگ کے ساتھ شیئر کیا کہ یار بحرین ایسا ایریا ہے کہ یہاں پر آپ کچھ ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. اور میں آئی ول اپریشیٹ the efforts of that TMO. وہ ڈول چارج تھا, ان کے پاس بہت ایکسیس کا بھی مسئلہ تھا. انہوں نے اسپیڈی وہاں پر 2 اڈے انہوں نے آڈا فیس جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا, اور اسی سال کے لیے تقریباً 10 مہینوں کے لیے TMO صاحب 14,25,000 میں وہ نیلام ہوئے ہیں دونوں. تو دس از اے کائنڈ آف کہ یہ ہمارا ان کے پاس ایک ایڈوائزری ہم ٹائم بہ ٹائم ان کو دیتے تھے. اب یہ ایک سکسیس سٹوری ہے. ٹی ایم اے خواجہ خیلہ جو شوکت حسین صاحب بیٹھے ہیں, اس سے پہلے جو ٹی ایم او صاحب تھے وہ شنگا کے افضل تھے وہ, لیکن اس بیچارے کو وہ بیمار بھی تھی, میں زیادہ بلیم نہیں کروں گا, لیکن ہی واز ناٹ ٹو انٹرسٹڈ ان دیٹ ٹی ایم اے بیکاز ان کا ڈول چارج تھا. پورن میں تھے اور پورن سے آتے ہوئے خواجہ خیلہ میں وہ کس طرح لک آفٹر کرتے تھے. لیکن وہاں پر یہ ہے کہ ایک میلہ مویشیہ ہے جو بھی لوکل گورنمنٹ کے آمدن کا ذریعہ ہوتا ہے, اور بعض آپ کے علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کروڑوں تک یہاں سے آمدن آتی ہے. تو خواجہ خیلہ میں 20-25 سال سے غیر قانونی میلہ معیشہ چل رہا تھا. میں اس ٹی ایم او صاحب کو سلوٹ کرتا ہوں کہ جب بھی یہ تقریباً کوئی مہینہ ہوا ہے, گزشتہ ہفتے اس نے اس کا پوزیشن لیا ہے, ڈپارٹمنٹلی اس کو چلایا ہے, اور میں یہاں تک کہوں کہ آرمی والوں نے بھی اس کو اوپن نہیں کیا تھا, لیکن اس نے بند کیا ہے اور ابھی انہوں نے کام یہاں پر شروع کیا ہے. نیٹورکنگ آف لنکیجز, یہاں پر آپ کے ہمارے جو ڈی ٹی سی کے مہمان بیٹھے ہیں, رضا صاحب بیٹھے ہیں, سید رحمان صاحب پی ایم یو کے بیٹھے ہیں, تو ہم نے ٹائم بائی ٹائم ان کو ریکویسٹ کیا ہے کہ انڈیا ٹی ایم اے ہے, ٹی ایم اے سے ان کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہے کہ تاکہ وہ یہاں پر یہ آپ دیکھتے ہیں. لیکن اگر آپ چلے جائیں لال قلعہ میں, شرنگل میں چلے جائے, بنیر مندڑ میں چلے جائے, تو تالائی میں, تو وہاں پر آپ کو نہ میز ملے گا, نہ کرسی ملے گی, نہ دفتر ہوگا, نہ پیسے ہے, نہ سٹاف ہے. تو ہم نے یہ ریکویسٹ بار بار ان سے, اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں. مثال کے طور پر یہ باہر بڑا میز بیٹھا ہے, جو کرسیاں بیٹھے ہیں, یہ کل ہمیں اس بریکوٹ کے لیے ان کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی تھی, تو سیکٹری لوکل گورنمنٹ کا, اور یہ تاکہ اس بریکوٹ جو ہے اٹ از اے فوکل پوائنٹ, یہاں پر ٹی ایم اوز, ان کے سب انجینئر, ان کے اکاؤنٹنٹ آئیں گے, اور یہاں پر اگر بیسٹ پریکٹسز ہے تو ان کو سیکھیں گے اور اپنے علاقے میں اپلائی کریں گے. تو انہوں نے ریکویسٹ کی تھی, تو انہوں نے میٹنگ کے لیے یہ کرسیاں, یہ میز, یہ انہوں نے دیے ہیں. اسی طرح پارسا پی ایم یو نے وہاں پر چونکہ 2 ٹی ایم ایز جو تھے روزرین قبل میں تھے اور پنجربی بریکوٹ میں, تو چونکہ ڈیڈیکیٹڈ تھے تو انہوں نے اتنا سامان دیا ہے کہ یہ چیزیں اکثر دیکھتے ہیں یہاں پر 4 ڈیسکٹاپ کمپیوٹر پڑے ہیں, تو یہ پی ایم یو پارسا نے دیے ہیں, بہت سی چیزیں دی ہیں. باقی کے ساتھ میں نے بار بار ان لوگوں کو تنگ کیا ہے, انشاءاللہ یہ دے ول شیئر. میں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی ہو تو ہمارے 8 باقی جو نیئر ٹی ایم ایز بھی ان کو دے دیں. انشاءاللہ دے ہیو کمیٹڈ. باربل ہم نے ریکویسٹ کیا ہے, سیکٹری لوکل گورنمنٹ نے ڈی جی کو ایک ای میل بھی لکھا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ وہ کریں گے. اسی طرح جے زیڈ ایم آر پی جو ہے وہ بریکوٹ کے یہاں پر ریہیبلیٹیشن 2 پروجیکٹس ہیں, ان کو اپنے فنڈنگ سے انہوں نے اپروو کیا ہے, بی آر آر سی نے میرے خیال میں اپروو کیا ہے. لہٰذا ہم یہاں پر ہم نے ایک قسم کی تکلیف دی ہے جے زیڈ والوں کو, یونیسیف کو, ڈی ٹی سی کو, ایون ہم نے ورلڈ بینک سے بھی ایک بندے کو بلایا تھا, لیکن شاید کہ وہ خاتون تھی, وہ سیکیورٹی کی وجہ سے وہ نہیں آ سکی ہے. ہمارا مقصد یہی ہے کہ جب ہم کام کرتے ہیں, میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ٹی ایم ایز کتنے ذمہ دار ادارے ہیں. اگر سیلاب آتا ہے, اگر ملیٹنسی شروع ہوتی ہے, تو لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں, ان ٹی ایم ایز کی طرف دیکھتے ہیں. سب سے پہلے جو لوگوں کا ہے کہ وہ اگر پیر لگتی ہے تو ٹی ایم ایز کی طرف دیکھتے ہیں. تو لہٰذا میرے ریکویسٹ تھی کہ
دیز آر دا پوائنٹس. ایک تو اس میں یہ ہے کہ ایک الیکٹڈ لوگوں کا فورم بھی ہے جو ڈیموکریسی کو امپروو کرتی ہے. دوسرا یہاں پر سوشل اکاؤنٹیبلٹی کے کمپوننٹس ہیں. لوگوں کو شہری کو کسی مسئلے کا ہے تو وہ سیدھا آتا ہے ٹی ایم او کے پاس یار کہ ہمارا یہی مسئلہ, اور اس کو کوئک ریسپانس ملتا ہے. کیونکہ یہ لوگ یہاں پر ٹھیک ہے وسائل کی کمی کی وجہ سے کبھی کبھار ہیلے بہانے ہوتے ہیں, لیکن آپ لوگوں سے کیونکہ آپ بہت لوگوں کے قریب ہو اور ایکسپوز ہو, تو میرا ریکویسٹ یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لنکیجز ان کے ساتھ بنا لیں. اور اس بینگ اے لوکل گورنمنٹ ورکر میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی جتنی بھی انپٹس ہوں گے دے وڈ بی سسٹینیبل. یہاں پر جو آپ نے انویسٹ کیا این ٹی ایم ایز میں تو آپ کو وہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ ایک پائلٹس ہے اور اس کو صدیوں میں لوگ ان کو نہیں بولیں گے. اسی طرح ٹریننگ سیشن جو ہے وہ ہم نے پیو جی ایف اسٹاف کوئی 87 ابھی نہیں بنے ہیں, تو اس کو ٹریننگ مختلف مواقع پہ ہے جو وہ جے زیڈ اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اس کو ایڈمنسٹریٹو ٹیکنیکل سپورٹ اور ریسورس پرسن کی سپورٹ وہ جے زیڈ دیتا ہے. صوبائی حکومت نے ایک کمیٹی بنائی ہے پشاور میں, پہلی واسا بن رہی ہے واٹر اینڈ سینیٹیشن اتھارٹی. اس صوبے میں کوئی بھی واسا نہیں ہے, پنڈی میں ہے, لاہور میں ہے, کراچی میں ہے, فیصل آباد میں ہے, گجرانوالہ میں ہے, کوٹہ میں ہے, لیکن خیبر پختونخوا میں کوئی واٹر اینڈ سینیٹیشن اتھارٹی نہیں تھی. لہٰذا چیف منسٹر نے ایک ٹیکنیکل کمیٹی اس کے نوٹیفائی کی ہے جو 11 اراکین پہ مشتمل ہے, اور گزشتہ تقریباً 1.5 سال سے وہ کمیٹی کام کرتے رہی ہے. 30 جون 2012 کو ایکسپیکٹڈ ہے کہ صوبے میں واسا کمیٹی بن جائے گی. تو لوکل گورنمنٹ ریلیٹڈ جو انپٹس ہے گورننس کے حوالے سے وہ جے زیڈ گورننس پروگرام ان کو بیان پہنچاتی ہے, اور اس 11 رکنی کمیٹی میں میں بحیثیت ایک ممبر بھی اس کمیٹی میں شامل ہوں. لیکن جے زیڈ مجھے سپورٹ کرتے ہیں کہ ٹائم بائی ٹائم ان کی اگر ایون کراچی میں میٹنگ ہو, ادھر ادھر جو بھی ہو یا ہو, تو وہ جے زیڈ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پلاننگ ورکشاپ 2012 ہم نے منعقد کی تھی, جس میں ٹی ایم اوز نے باقاعدہ شرکت کی. پنجربی بھی تھے, یہ ہمارے عدنزئی کے ٹی ایم او صاحب بھی تھے, پارسا کے بھی لوگ تھے, بہت سے ان تھے, اور ہم نے ایک ورک پلان بنایا ہے. اس کی ورک پلان کے جو خدوخال ہے وہ یہ 2012 میں کہ یہ نئے ٹی ایم ایس جو ہے اس کو مختلف چیزوں میں کیونکہ ٹریننگ کی ضرورت ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں پر یہ ٹی ایم ایس جو ہے یہ بالکل مردان کے اور چارسدہ کے اور پشاور کے ٹی ایم ایس سے مختلف ہے. یا گورننس سسٹم مختلف ہے, یہاں پر سٹرکچر, یہاں پر حالات بھی مختلف ہے. لہٰذا ان کی کیپیسٹی بلڈنگ اور ان کے آپریشنلائزیشن میں ان کے لنکیجز بنانے میں ہم سپورٹ ان کو دیں گے, اور یہ پلاننگ ورکشاپ کا مین مقصد یہی تھا. ریسنٹلی ہم نے مانسیرا میں گزشتہ تقریباً 1 ہفتہ پہلے یہاں پر مانسیرا میں جب ارتھکویک آیا تھا تو جی ٹی زیڈ کا وہاں پر ایک پروجیکٹ چلا تھا 2008 تا 10. انہوں نے ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ ایک ماڈل تیار کیا ہے جس میں ویکلز ہے, اکوپمنٹس ہیں, وہ ہم نے اسٹڈی کیا ہے, جس میں پی ڈی ایم اے کے لوگوں کو ہم لے گئے تھے. ہماری ایک دن کی مسلسل میٹنگ ڈی سی او, اے سی او, تمام ڈی ڈی ایم او, تمام لوگوں کے ساتھ ہوئی تھی, اور اس ماڈل کو انشاءاللہ تعالی ہم ملکن ڈویژن میں پہلے پائلٹ اور ریپلیکیٹ کریں گے. اور اس میں ٹی ایم اوز کا جو ہے وہ میں نے بتا دیا کہ بہت اہم رول ہے. جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ 10 نئے ٹی ایم ایز بنے ہیں, تو پروونشل گورنمنٹ نے جے زیڈ کے لیول پر اور یہ ڈیسیجن ہوا ہے کہ بریکوٹ اس کا فوکل پوائنٹ ہوگا. یہاں سے اٹ وڈ بی اے کائنڈ آف ریسورس سینٹر, یعنی یہاں پر جو چیزیں ہوتی ہیں اگر ٹی ایم او صاحب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ انہوں نے جو کیے ہیں تو وہ اسٹاف اس کو دیکھ لے اور اپنے علاقے میں کرے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر بھی لوگ آ سکیں گے, ہم بھی جا سکیں گے, ان کے لوکل گورنمنٹ کے لوگ, لیکن مین جو فوکل پوائنٹ ہوگا دیٹ ول بی ٹی ایم اے بریکوٹ. صوبائی حکومت نے, پی ڈی ایم اے نے اور صوبائی حکومت نے 2010 کے سیلاب کے بعد 10 اضلاع جو اس صوبے کے ہیں اس کو ولنریبل یا بہت کم یعنی پرون ٹو ڈیزاسٹر تو بہت زیادہ متاثر اضلاع انہوں نے نوٹیفائی کیے ہیں. وہ ہے ڈیر اسماعیل خان, کوہستان, پشاور, چارسدہ, سواب, نوشہرہ, دیر اپر, دیر لوور, شانگلہ اور ٹانگ. یہ سرخ کلر میں نے اس لیے دیے ہیں کہ یہ ملکن ڈویژن میں فال کرتے ہیں, لہٰذا ان میں سے 4 جو ہے وہ اس ڈویژن میں ہیں. اور فار یور انفارمیشن یو این ڈی پی کا کوئی 25 ملین کا
25 मिलियन पाकिस्तानी रुपए का प्रोग्राम है, और वो इस दिन इन 10 अजला में उनके लिए दफ्तर है, उनके लिए कंप्यूटर, उनके पास मेज़ भी नहीं है, कुर्सी भी नहीं है, DDMO का जो ऑफिस है, तो इन अजला में अभी मिशन उनको पहुंचा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला इन पर भी हमारा फोकस ही रहेगा, क्योंकि उनकी DDMOs जो है उनके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनको आगाह करना है, क्योंकि 2010 में एक्ट बना है और अभी तक लोगों को उनका पता नहीं कि इसके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इसी तरह मैंने बता दिया कि नए 10 TMS जो है हमारा GZ प्रोग्राम है, वो इस 10 के साथ काम करेगा। इसी तरह जैसे आज आपको 10 को इन्वाइट किया गया है, तो आइंदा भी इंशाल्लाह 2012 में हम 10 के साथ काम करेंगे फॉर ट्रेनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज, जो आपकी बात सूबाई हुकूमत तक पहुंचाने हो तो वो करेंगे, और इसका फोकल पॉइंट बरीकोट होगा। जबकि डिजास्टर के हवाले से 7 अजला इस मलकन डिवीजन में है, तो हो सकता है कि स्वात को फोकल पॉइंट डिक्लेयर किया जाए, और इस तरह डिजास्टर रिलेटेड जो एक्टिविटीज है वो DDMU स्वात में DCO के दफ्तर में होंगे। थैंक यू। किसी के जहन में, चूंकि मैंने आपको बता दिया कि मैं इस इलाके से हूँ और इस इलाके में मैंने काफ़ी सर्विस, मैंने तकरीबन अपनी तमाम सर्विस इस स्वात डिस्ट्रिक्ट में की है, तो किसी कुलीग के इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो या क्लियरिटी हो तो आई एम हियर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि 10 TMS जो यहाँ मलाकन डिवीजन में बनी है, इसकी बाकायदा ऑपरेशनलाइजेशन पिछले साल नवंबर में हुई थी। तो 1 साल का जो सफ़र हमने तय किया है यहाँ TMA बरीकोट में दफ्तर स्टार्ट करने के बाद, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि हमने कितना काम किया है, अभी तक क्या किया है, और किस किस जो हमारे मंसूबे हैं वो किस हालत में है, इसके अभी स्टेटस क्या है, और जो काम पूरे हुए हैं और जो इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में पूरे होने हैं। तो पिछले साल नवंबर में हमने ये दफ्तर TMA का बाकायदा यहाँ ओपनिंग किया है, और सपोर्टिंग स्टाफ हमने TMA स्वात जो कि हेडक्वार्टर TMA है इससे लिया है, और यहाँ पर बाकायदा काम का आगाज़ किया। TMA बरीकोट्स के मुतालिक इसकी जो बैकग्राउंड है, ये न्यूली क्रिएटेड TMA है, और इसका कॉन्सेप्ट और अप्रोच क्या है। तो इस TMA बरीकोट 4 यूनियन कौंसिल पर मुश्तमिल है। इसकी टोटल पॉपुलेशन है 1,40,000। इसमें जो यूनियन कौंसिल शामिल है वो है UC बरीकोट और एक UC गालीगे और UC कोटा, UC शमूस है। ये इसकी टोटल पॉपुलेशन है। ये TMA किस लिए बनी है ये तो मेरे ख्याल में मुखालिफ ने डिटेल से बयान किया, लेकिन मैं इसके थोड़ा इसका जिक्र करूंगा कि ये कॉन्सेप्ट यही है कि लोगों को म्यूनिसिपल सर्विसेज बेटर मैनर में पहुंचाया जाए। तो ये म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोवाइड करना चूँकि TMA की जिम्मेदारी है, तो इस 1 साल की मुद्दत में हमने अपने फंक्शंस में रहते हुए, अपनी जिम्मेदारियों के अंदर रहते हुए कितना काम किया है उसमें मैं थोड़ा आपको बताऊं। जब यहाँ पे हम आए तो सबसे पहला काम हमने ये किया कि हम ये देखें कि हमारे यहाँ के मसाइल क्या है, हमारे फंक्शन से मुताल्लिक जो हमारे मसाइल हैं उस पर हमने फोकस किया और इसकी असेसमेंट शुरू की। सबसे जो कोर फंक्शन है हमारा वो सैनिटेशन है। यहाँ सैनिटेशन की जो इंफ्रास्ट्रक्चर था जो स्टेट के दौर का बना हुआ है वो काफ़ी डैमेज था, बल्कि वहाँ पे पानी की निकास और ये ड्रेनेज सिस्टम टोटली वो यहाँ पे ख़त्म था। मुझे एक बात यहाँ कहना मैं ज़रूरी समझता हूँ, इसकी वजाहत कि मैं TMA स्वात में मुख्तलिफ पोजीशन पर रहा हूँ, लेकिन मेरे जहन में ये कभी सवाल नहीं आया है कि आया बरीकोट भी तो हमारे जुरिस्डिक्शन का एक हिस्सा है। तो बरीकोट के लोगों को या इनके जो मसाइल हैं इसको हमने कभी ना इस पे गौर किया है, न इसकी निशानदेही के लिए कोई काम किया है, न इस पे कोई फोकस किया है।
बल्कि बस डिवोल्यूशन के बाद ये हमारे TMA का हिस्सा था, और डिवोल्यूशन का कंसेप्ट भी यही था कि जो सर्विसेज हम यहाँ अर्बन एरिया में प्रोवाइड करता है वो हम अपने रूरल एरिया में भी प्रोवाइड करें। लेकिन वसाइल की कमी और बाज़ ऐसे मसाइल थे कि उसकी वजह से वहाँ पे TMS की इतनी वो कैपेसिटी नहीं थी फिर कि वो वहाँ पे इसी तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करे जिस तरह की फैसिलिटी वो अर्बन एरिया में प्रोवाइड करते हैं। तो जब मैं यहाँ नई TMA बना, अंदर पब्लिक लेटरिन नहीं थी, तो ये भी हमने महसूस किया और अपने साथ लिस्ट किया कि ये भी एक मसला है। लोग यहाँ पे आते हैं तो इसके लिए एक आम लोगों के लिए जो मुख्तलिफ अपने कामों के गरज से यहाँ तहसील पे आते हैं, तो उनको कम अज़ कम फैसिलिटी होना, ये फैसिलिटी लेटरिन की फैसिलिटी होना चाहिए, तो इसको भी अपनी लिस्ट में लाया। इसी तरह बस ऐसे यहाँ पे आम गलियाँ थी जिसकी मरम्मत मेरे ख्याल में 20 साल पहले होनी चाहिए थी, इसकी पेमेंट 20 साल पहले होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने जिस तरह पहले कहा कि इसको हमने फोकस ही नहीं किया है। तो इसी तरह की कुछ गलियाँ थी तो उसको भी लिस्ट में लाया कि तो बहुत आम रास्ते हैं, उसको तो होना चाहिए। इसी तरह छोटे छोटे जो ड्रेन्स होते हैं, जो बड़े ड्रेन्स होते हैं, इसमें भी हमने ऐसे ड्रेन्स देखे जो जिसकी मुरम्मत करना पूरी ज़रूरत की वो नौयत की थी। इसी तरह उसको भी लाया। फिर देखा कि ये जो ड्रेन्स बाज़ार में है जिसमें रोज़ाना 24 घंटे 24 आवर यहाँ लोग स्वाद भी जा रहे हैं और डाउन डिस्ट्रिक्ट के लिए भी जा रहे हैं। तो हमने देखा कि यहाँ के ओपन ड्रेन है, इसके ऊपर कोई स्लैब नहीं है, तो हमने ये भी देखा इसके लिए भी इसको भी लिस्ट किया कि अगर इसको कवर करें और इसको हम फुटपाथ में कन्वर्ट करें, तो इसी तरह ये जो खुले ड्रेन्स पड़े हैं इसके ऊपर स्लैब आएगा और इसके अंदर गंदगी और प्लास्टिक वगैरह भी नहीं डालेंगे लोग। तो एक इसको भी फोकस किया। दूसरा, एक फ्लड की वजह से एक अहम 3 काज़वे थे और एक रोड था जो इस पुल के करीब है, और इसके अंदर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भी है, बॉयज़ कॉलेज भी है, और उसमें छोटे बच्चों और बच्चों की स्कूल भी है, मिडिल भी है, हाई लेवल तक है। और एक बहुत बड़ी आबादी जो इसी काज़वेज़ को इस्तेमाल करती थी और इस रोड को इस्तेमाल करती थी स्कूल जाने के लिए और दूसरे इधर उधर जाने के लिए, उनके लिए वाहिद यही रास्ते थे। तो वो फ्लड की वजह से तबाह हो चुकी थी। इसको भी हमने फोकस किया कि ये भी पूरी नौयत के काम है, इसको करना चाहिए। इसी तरह यहाँ पे हमने देखा कि रोड के किनारे लोग गोश्त फरोख्तगी का कारोबार करते हैं, यहाँ पे मुर्गियों को बेचने का कारोबार करते हैं। तो ये भी TMA के एक फंक्शन में है कि हम ख़ास बिजनेस के लिए कोई ख़ास मार्केट बनाएं, तो हमने इसमें इसको भी फोकस किया। इसी तरह स्ट्रीट लाइट्स जो TMA का अहम फंक्शन है, इसको भी फोकस किया जो कि यहाँ पे नहीं थे। बड़ी सबसे बात इंक्रोचमेंट थी जो काफ़ी अरसा से डिकेड और यहाँ पे लोगों ने इंक्रोचमेंट बनाए थे, तो ये भी एक मसला था क्योंकि लोगों को आने जाने में काफ़ी दुश्वारी होती थी, यहाँ रोज़ ट्रैफिक जाम हुआ करता था। इसी तरह यहाँ पे अगर आप लोग इस बाज़ार से गुजरे हैं तो ये बहुत बड़ी बाज़ार है। यहाँ पे सारे बाज़ार में लोगों को कोई ऐसी जगह मैसर नहीं थी जहाँ लोग बारिश और धूप से बच सकें, और बच्चे और बूढ़े और जवान उसके अंदर बैठे रहें ताकि वो अगर वो कहीं जाता हो तो बस उसके आगे सामने आए, रुकें और वो इसमें सवार हो जाए। इसको भी नोट किया। इसी तरह फाइनेंशियल रिसोर्सेज की भी कमी थी, तो ये मेरे पहले जब यहाँ पे हम आए तो हमने इन सब पे फोकस किया और अपना एक लिस्ट बाकायदा बनाया। फिर सैनिटेशन कि हमने यहाँ स्टाफ हायर की। ये प्रेजेंटेशन में तो स्टाफ हायरिंग ऊपर आया है, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा आपको इस पे आप लोगों को आपके लोगों के साथ शेयर करूं कि यहाँ पे हमने एक लोकल NGO यूनिसेफ और EPS इसका सपोर्ट हासिल किया और बाकायदा 3 महीने तक हमने एक सैनिटेशन कैंपेन चलाया जो सुबह 8 बजे से शुरू होता था और शाम या आफ्टरनून तक जारी रहता था। तो इसी दौरान हमने सारे जो यहाँ पे बंद कलवर्ट्स थे
یا جتنے بری ہوئی فلی پیکڈ ڈرینس تھے تو ان کو صاف کیے, ان کو اس کے سینیٹیشن کے انفراسٹرکچر کو امپروو کیا. یہاں پہ لوکل لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ ٹی ایم اے کے آنے کے بعد اب روڈ پہ پانی نہیں بہ رہا ہے. اس کے مثال آپ اخباروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں, اور لوکلی جو یہاں پہ اس ایکشن کو اپریشیٹ کیا گیا, میرے خیال میں یہ بہت زیادہ بہت اچھا کام تھا, لوگوں نے محسوس کیا. اس کے بعد ہم نے جو سینیٹیشن وہیکل کی ارینجمنٹس کی بات ہوتی ہے, تو یہ بھی بات کی بات ہے جو ہم نے یہاں پہ اس کی سپورٹ ختم ہو گئی اور وہ پروجیکٹ جو ہے وہ وائنڈ اپ ہو گیا. تو ہم نے پھر اپنے طور سے اپنے فنڈ سے جو ہمیں ٹوکن منی کی شکل میں ملے تھے, اس سے ہم نے باقاعدہ یہاں پہ میونسپل سروسز شروع کی سینیٹیشن کی صورت میں. مین اسٹریٹس جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا, یہ ایک یہاں کے بریکوٹ کے ایک گریو یارڈ ہے جو ساری بریکوٹ کی ہے, کافی پرانی ہے. 1400 فٹ اس کی لینتھ ہے. ایک راستہ تھی جو اکثر لوگوں کو جنازہ اٹھاتے ہوئے گرے بھی ہیں, کیونکہ وہاں پہ بہت سارے کیچڑ وغیرہ تھے. تو ہم نے جب ان کو دیکھ لیا تھا, تو اس کے لیے ہم نے یونیسیف کے سپورٹ حاصل کی اور اس راستے کو بہتر طریقے سے بنایا, اس کے سائڈ ڈرینز بنائے, اور لوگوں کو اب اس راستے پہ آنے جانے میں کافی وہ ہوتا ہے, آسانی ہوتی ہے. اسی طرح کے سائڈ ڈرینز جو یہاں پہ مین روڈ پہ تھے, اس میں بھی ہم نے ایک نیا ڈرین بنایا. اسی طرح ہم نے کمیونٹی کو انوالو کر کے ایک محلے کے اندر جا کے کمیونٹی کو انوالو کیا. اس کی جو ایکٹیوسٹ ہے اس کی لسٹ بنائی, اس کے ساتھ میٹنگ کی, اور پھر ہم نے ہمارے جو تھوڑے اسٹاف ہے محدود, اس کو ہم نے وہاں پہ یوٹیلائز کیا اور لوگوں سے مل کے, کمیونٹی سے مل کے اس کو اویئر کیا سینیٹیشن سے متعلق, اور ان کی صفائی کی, اور کافی مطلب اس میں امپرومنٹ ہوئی. اس کے علاوہ مختلف محلوں میں جو ڈیکیڈ اولڈ ڈمپ پڑی ہوئی تھی, کوئی انتظام ہی نہیں تھا کہ اس کو کس طرح اٹھایا جائے. لوگ جس راستے سے گزرتے تھے, اس کے کچھ تصاویر تو آئیں گے سامنے, اس میں چلنا بھی محال تھا, اور بچوں کے چھوٹے بچے اس میں گندگی میں سارے مطلب ہوتے تھے. تو اس کو بھی ہم نے اپنے طور پہ کوشش کر کے لوگوں کو انوالو کر کے کمیونٹی سے مدد لی, اور ہم نے اس سارے ڈمپ کو یہاں سے ریموو کیا. ابھی بریکوٹ کے اندر انشاءاللہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پہ کوئی ڈیکیڈ اولڈ ڈمپ پڑا ہوا ہے یا کوئی نالا بننا ہے. اسی طرح مین ڈرینز آف ڈفرینٹ محلہ, یہ بھی اسی طرح کی ہم نے کوشش کی اور اس کی صفائی کی. ابھی پانی جو ہے بہت زبردست طریقے سے بہ رہی ہے. اس کے علاوہ ایک یہاں پہ ہمارے گاؤں ہے مانیار, جو ہمارے لمٹ کے اندر آتا ہے. لوگوں کے وہ تھی کہ یہاں پہ ہمارے ایک صفائی کی ضرورت ہے, ایک جگہ ہے ان کو صفائی کی ضرورت ہے. ہم سن رہی تھی, لیکن ایک دفعہ جب میں خود گیا, میں نے دیکھا تو واقعی لوگوں کو اتنی تکلیف تھی کہ جو مین ڈرین ہے یہاں پہ کبھی صاف و شفاف پانی بہ رہی تھی, اس مانیار گاؤں کی جو مین روڈ ہے اس پہ. تو ہم نے جب دیکھا تو وہاں پہ 2 دن اور 2 رات ہم نے مسلسل کام کیا, اور جو مین ڈرین اور کورز تھا وہ بند تھا, وہ صاف ہو گیا. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کلیئر کرسٹل واٹر بہ رہی ہے, اور لوگوں کے گھروں کے اندر جو وہاں سے پانی نہیں نکل رہی تھی, وہ اب انشور ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, اور پانی لوگوں کے گھروں سے نکل رہے ہیں. جو ڈرینس تھا وہ کھلا ہے, جو کلورٹس تھا وہ صاف ہے. لیکن 2 دن اور 2 رات مسلسل ہم نے محنت کی, کیونکہ یہ چونکہ مین روڈ تھا تو بند ہو رہا تھا. اس کے پانی ہم نے 1-2-3 جگہ پہ بند کی ہوئی تھی, تو وہ روڈ پہ آ رہا تھا. اس کو بھی لوگوں نے بہت زیادہ, جو کمیونٹی ہے وہاں کے, انہوں نے اپریشیٹ کیا, اور ہمیں مطلب ہمارے اسٹاف کے لیے اس نے جو خدمت کی, اس نے کہ ہمیں بڑا مسئلہ ہمارا حل ہو گیا. کنسٹرکشن آف 2 لیٹرینز, جس طرح کہ میں نے شروع میں بتایا کہ ہماری جو یہ تحصیلہ پیچ سے اس کے اندر پبلک کی لیٹرین نہیں تھی. اس کے لیے بھی ہم نے یونیسیف اور لوکل NGO EPS جو ہے اس کی مدد حاصل کی, اور اس کے لیے مٹیریل اور سب کچھ مہیا کیا ہے. اسی طرح کی اسٹریٹ کا بھی جو ہم نے کچے تھے اور ضروری تھی اس کو پیمنٹ کیے. لیکن بار بار میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یونیسیف کے سپورٹ سے
یا لوکل NGO کی سپورٹ سے کہ ان کی سپورٹ کی وجہ سے